نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمني رشدي واعذني من شر نفسي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے ہم لوگ آج پھر سے جمع ہوئے ہیں قرآن کی اس مجلس میں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کا حق احسن طریقے سے ادا کرنے والا بنائے، اسے صحیح مخارج، صحیح تجوید، ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنے والا، اسے سمجھنے والا، اسے اپنے دلوں میں جذب کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. چلے آج ہم لوگ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء آیت نمبر 101 to 111 تک اس کی پہلے تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد میں اور مزید علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے آسانی کرے. جی رافع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم. جزاکاللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک۔ دیکھتے ہیں ہم لوگ آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات، 9 روشن نشانیاں۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، تو پوچھ لو بنی اسرائیل سے۔ اس جاءہم، جب آئے ان کے پاس، فقال لہ فرعون، تو کہا اس کو فرعون نے، انی، بے شک میں، لأظنک، البتہ میں گمان کرتا ہوں تجھ کو، یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ سحر زدہ۔ تو اس آیت میں جو ہے وہ مشرکین مکہ نے جب رسول اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مشرکین مکہ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے جب ان 6 نشانیوں کا مطالبہ کیا، جس کے بارے میں ہم لوگ کس میں پڑھ چکے پیچھے، آیت نمبر 90 to 93 میں پڑھ چکے نا، کہ کیا کہتے تھے مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے دکھانے کے لیے اور مطالبات کر رہے تھے کہ یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، تو وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ابھی یہاں تو بات بنی اسرائیل یا مشرکین مکہ کی سب ہو رہی تھی، تو بیچ میں پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ یہ سب کیوں بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں دی گئی اس کے بارے میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا کیا مقصد ہے مشرکین مکہ کو، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں دی گئی تھی انہیں، یعنی جو انہوں نے مانگی تھی نا، جو مانگتے تھے وہ مطلوبہ نشانیاں ہی تھی، لیکن پھر بھی فرعون اور اس کے پیروکاروں نے، جو فرعون کی پیروی کرتے تھے، آل فرعون، تو ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان کو سبق سکھانے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو تم بھی جو ہے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ نشانیاں مت مانگو، اور بس جو کہا جاتا ہے تو ایمان لا، ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوگا جو فرعون اور ان کے فالوورز کا ہوا۔ تو اہل مکہ کے مطالبے کے مطابق نشانیاں اس لیے نہیں بھیجی جا رہی ہے کہ اگر ہم سب جانتے ہیں نا کہ اگر نشانی بھیج دی جاتی تو پھر کیا ہوتا تھا، تو کیا وہ ایمان لاتے تھے؟ مشرکین مکہ، اہل مکہ جو تھے وہ ایمان لاتے تھے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہتے تھے کہ یہ نشانیاں دکھاؤ، یہ نشانیاں دکھاؤ، تو وہ نشانی آنے کے بعد، معجزے دیکھنے کے بعد کیا وہ ایمان لاتے تھے؟ نہیں لاتے میم، نہیں نہیں میم۔ لاتے۔ ہاں، وہ ایمان نہیں لاتے تھے، کیونکہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ایمان لانا چاہتے تھے، اس کے لیے بس وہ ٹالنے کے لیے، کیونکہ ان کو تو حق قبول کرنا ہی نہیں تھا، تو اس کے لیے وہ بہانے بنا رہے تھے نا، کہ اگر یہ دکھائیں گے تو ہم مانیں گے، وہ کریں گے تو ہم مانیں گے نا۔ وہ ایمان نہیں لانے والے تھے، اور وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر کیا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی سنت کیا تھی، پہلے بھی ہو چکا ہی ہے کہ اگر وہ معجزے دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے، عذاب لاتے تھے، عذاب لاتے تھے نا اللہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دیتے تھے، جیسے پچھلی قوموں میں جب انہوں نے اپنے نبی سے نشانی مانگی اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی دکھائی اور پھر بھی انہوں نے انکار کیا، پھر بھی وہ نہیں مانے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو، ساری کے ساری ایمان لانے والوں کے سوا ساری کے ساری قوم کو ایک ساتھ ہلاک کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک دم سے جو ہے وہ سب ختم کیا جائے، بلکہ ان کو جو تھا وہ دوسری طرح کا عذاب تھا، وہ سب انشاءاللہ ہم لوگ آگے بھی پڑھیں گے اور پیچھے بھی دیکھ چکے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا نشانیاں دی گئی تھی. کوئی ایک بتائے گا؟ سب ساتھ میں نہیں بولیں گے. جی ابھی ہم لوگ پیچھے بہت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ چکے نا. جی عصا بتائیے. میم عصا اور عصا ید بیدا، جی مینڈک کا عذاب، جی خون کا عذاب، جوں کا عذاب، جی اور قحط سالی کا عذاب، اور کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو بارک اللہ فی جزاک اللہ خیر. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 9 نشانیوں کا یہاں ذکر ہے. تو یہ ساری نشانیاں اور دیکھیں کس طرح سے ہوتی تھی وہ بھی ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ کس طرح سے جو نبی اچھا وہ ید بیدا بتایا نا آپ لوگوں نے کہ چمکتا ہوا ہاتھ کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے بغل میں ایسے ہاتھ نکالتے تھے تو بالکل چمکتا ہوا نظر آتا تھا، روشن ایک دم لائٹ کی طرح، ٹیوب لائٹ امیجن کیجیے. تو یہ بھی بہت بڑی نشانی تھی. تو اگر وہ ایمان لانے والے ہوتے تو ایمان لا سکتے تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی کہ جس کو زمین پر ڈالتے تھے تو وہ اژدھا بن جاتا تھا اور وہ دوسرے تمام سانپوں کو نگل رہا تھا. تو یہ بھی بڑی نشانی تھی. اگر وہ چاہتے تو ایمان لاتے. خون کا عذاب، ہر طرف خون، جیسے وہ پانی پینے کے لیے گلاس اٹھاتے تو اس میں خون، ہر جگہ خون. پھر منڈک اور یہ ساری چیزیں. تو یہ سارے یعنی یہ جو 9 نشانیاں جو آئی ہے تو وہ سارا ٹڈیوں کا عذاب، تو یہ سارا دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لائے. ان تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی فرعون ایمان نہیں لایا. نہیں لایا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ میں تو سمجھتا ہوں ایمان تو نہیں لایا. اور پھر وہ کیا کہنے لگا؟ انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ بے شک البتہ میں گمان کرتا ہوں کہ اے موسیٰ تو سحر زدہ ہے. یعنی وہ ایمان تو نہیں لایا مگر کیا کہنے لگا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری عقل جو ہے وہ عقل پر جادو کی وجہ سے خلل ہو گیا ہے. یعنی وہ کیا سمجھتا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو معجزہ ہے نا کہ جو لاٹھی ڈالتے ہیں تو اژدہا بن جاتا اور یہ ہاتھ نکالتے اور وہ چمکدار ہوتا، تو یہ سب وہ جادو کے بل پر یہ سب کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام. تو کہتا تھا کہ جادو کی وجہ سے تمہارا دماغ خراب ہو گئے، اس لیے ایسی بہکی سی باتیں کرتے اور یہ نشانیاں نہیں بلکہ یہ جادو ہے اور تم تو سحر زدہ ہو. تو دیکھیں ہر زمانے میں، اور یہ سحر زدہ کا یہاں لفظ آیا نا تو اسی طرح سے مشرکین مکہ بھی کیا کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سحر زدہ. جی ساحر کہتے تھے نا، کاہن کہتے تھے، ساحر کہتے تھے. تو اسی طرح یہ لوگ بھی جو ہے وہ اسی طرح کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی دیکھے سیم وہی بات اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے لائی کہ وہ بھی اپنے نبی کو جو تھے وہ مسحور کہتے تھے، سحر زدہ کہتے تھے. تو دیکھو ان کا کیا حال ہو گیا. تو یہاں یہ بات آئی ہے فلم، اور سورہ نمل میں بھی اس کا ذکر ہو گیا نا، آیت نمبر 13 اور 14 میں یہ واقعہ پورا گزر چکا. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ قالوا ھذا سحر مبین. پھر جب آ کے ان کے پاس آئی نشانیاں تو کیا کہنے لگے؟ تو کھلا جادو ہے. تو یہ جو ہے وہ اس کے بارے میں بہت سی پیچھے بھی آیت ہو چکی ہے. تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے اور انہوں نے انکار کیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے. صرف ظلم اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ یہ بات نہیں مانی. اور تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ جو سورہ نمل ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تو آپ دیکھ لیجئے کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا. تو یعنی اللہ تعالیٰ یہ سب کہہ کر ان لوگوں کو وارن کر رہے، مشرکین مکہ کو وارن کر رہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 102. قال لقد علمت، اس نے کہا، کس نے کہا؟ قال لقد علمت، البتہ تحقیق تو جانتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کس سے؟ فرعون سے. اس نے کہا البتہ تحقیق تو جانتا ہے، ما انزل، نہیں اتارا، ہؤلاء، ان کو یعنی کس کو؟ ان نشانیوں کو، الا مگر رب نے، رب السماوات والارض، لیکن مگر رب نے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، بصائر، واضح نشانیاں ہے، دلائل ہے، بصیرت سے ہے نا. بصائر کیا ہے؟ بصیرت سے ہے نا. اور بصیرت کیا ہوتی ہے؟ دل کی نظروں سے دیکھنا. یعنی اس کے ذریعے جو ہے وہ آنکھیں کھل سکتی ہے کسی کی بھی. یہ نشانیاں جو ہے وہ واضح نشانیاں، دلائل ہے. وَإِنِّي، اور بے شک میں، لَأَظُنُّكَ، البتہ گمان کرتا ہوں تجھ کو، یا فرعون، اے فرعون، مسبورا، ہلاک ہونے والا.
تو جب وہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی نہیں مانا، اور فرعون نے کہا کہ میں تو تجھے سحر زدہ سمجھتا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی بات کا کیا جواب دیا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ نشانیاں، یعنی وہ کہتے تھے نا یہ تو تمہارے جادو سے تم نے سب نشانیاں لائے ہیں، جادو کی وجہ سے، اور یہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں سمجھتے تھے ان نشانیوں کو، چاہے وہ طوفان ہو، چاہے وہ لاٹھی ہو یا ید بیدا ہو۔ تو اس لیے جواب میں فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ یہ نشانیاں اس اللہ نے نازل کی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور یہ سیدھے دل، یعنی جو بصائر ہے نا، جو دل کی نگاہوں سے دیکھنے والا ہو، جو سیدھے دل والا ہو، جو ہدایت طلب کرنے کے لیے کرنے والا ہو، تو ان لوگوں کے لیے اس میں بڑی عبرتیں ہے۔ لیکن تم اپنے تکبر اور اناد، اس نے کیا کیا؟ حالانکہ وہ جانتا تھا یہ جو ہے وہ جادو نہیں ہے، لیکن تکبر اور اناد کی وجہ سے اس نے انکار کیا، تو اور انہیں جادو کا اثر بتا رہے ہو اے فرعون، میرا خیال ہے کہ تم ہلاک ہونے والے ہو۔ اور یہاں جو ہے نا مسبورہ، کہ ہلاک ہونے والے ہو، یعنی کہ ہلاک ہونے والے ہو، اور اس کا ایک معنی ہے جو ابن عباس نے کیا کہ مغلوب ہونے والے ہو۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یعنی جو حق کو قبول، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو حق کو قبول کرنا چاہتا ہے نا، تو وہ جو چھوٹی چھوٹی سی نشانیاں دیکھ کر بھی جو ہے وہ حق کو قبول کرتا ہے۔ ابھی جیسے کوئی بھی یہ یہاں اس کی بات آئی تھی نا، طوفان کی بات، تو آج کل ہم لوگ نہیں دیکھتے اپنے آس پاس میں اللہ تعالیٰ کس طرح سے زمینی اور آفات کے ذریعے ہم لوگوں کو آزماتے رہتے کہ دیکھتے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے یا نہیں کرتے۔ تو جو دل کی نگاہوں سے جس کے دل میں طلب رہیں گی تو وہ کس طرف آتا ہے۔ ابھی جیسا کووڈ ہی ہوا تھا، تو کتنے لوگ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہوں گی تو آگے ہوں گے، اگر ان کے دل میں طلب ہوں گی اور وہ بصیرت کی نگاہ رکھتے ہوں گے کہ کس طرح سے سب محصور ہو گئے تھے، اتنے بڑے بڑے اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے تھے، تو ان میں سے کئی لوگ جو ہے وہ ایمان لائے ہوں گے، اور پھر مسلمان بھی جو تھے تو ان میں سے بھی کتنے لوگوں کا ایمان مضبوط ہوا ہوگا، وہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے ہوں گے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے کا خوف اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوں گے، ہے نا۔ تو جس کے دل میں بصیرت ہوتی ہے نا، تو وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جس کے دل میں نہ طلب ہوتی ہے ہدایت کی اور نہ وہ دل کی آنکھیں ہوتی ہے سب چیزوں کو دیکھنے کی، تو وہ تو کیا سمجھتے کہ ہاں یہ بھئی یہ سائنٹیفک ریزن، یہ یہاں سے بایولوجیکل، اور یہ وہ جو ہے لمبی لمبی باتیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور جب بھی کچھ ہو، یہاں تک کہ سینڈ اسٹارم بھی ہو، جیسے تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں یہ ابھی کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے نا تو اس کے لیے یہ سب ہوتا ہے، سینڈ نہیں، مگر وہ تو اللہ کے حکم سے ہی، وہ تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اس میں بھی ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی آتے ہوئے دیکھتے تھے نا تو فوراً سے دعا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آندھی آنے کی جو دعا ہم لوگ مانگتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو اس کے شر سے بچا، اور اس میں جو شر ہے اس سے بچا اور خیر نصیب فرما۔ تو ہمیں بھی یہ چھوٹی چھوٹی بات، چھوٹی چھوٹی نہیں بلکہ وہ بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے حالت میں رجوع کرنا چاہیے جب بھی کوئی آزمائش آئے، جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جی پھر آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ان لوگوں کا، فرعون اور آل فرعون، اور اس کے بارے میں آیت نمبر 103 ہے۔ فَأَرَادَ، تو اس نے ارادہ کیا، کس نے ارادہ کیا؟ فرعون نے، يَسْتَفِزَّهُمْ، کہ اکھاڑ پھینکے ان کو، من الارض، زمین سے، فَأَغْرَقْنَاهُ، تو غرق کر دیا ہم نے اس کو، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور جو اس کے ساتھ تھے سب کے سب کو۔ تو دیکھیں اس نے کیا ارادہ کیا تھا، اور یہاں جو لفظ آیا نا کہ یستفزہم، کہ اکھاڑ پھینکے ان کو، یعنی اکھاڑ پھینکے، نکال پھینکے۔ تو دیکھیں یستفزہم میں یعنی کس طرح سے نکال پھینکے، کہ یا تو یعنی کس کو نکال پھینکے اور کس کو اکھاڑ پھینکے، تو یعنی بنی اسرائیل کو، کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے ارادہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، یعنی کہ بنی اسرائیل کو مصر کی سرزمین سے اکھاڑ پھینکے۔
پہلے تو غلام بنا کے رکھا تھا، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ان کا اور اس کو خدا ماننے سے انکار کیا، اور بنی اسرائیل نے بھی، تو کیا ان لوگوں نے، کیا اس نے ارادہ کیا کہ ان کو نکال پھینکے سرزمین مصر سے، اور کس طرح سے، یا تو انہیں مار کر قتل کر دے یا انہیں جلا وطن کر دے. تو اس کی ساری وہ جو سازش ہے وہ جو چل رہا تھا نا. لیکن ہوا کیا ہوا، ایسا نہیں ہوا کہ اس نے ان کو نکالا، بلکہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہی، یعنی الٹا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ہی غرق کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے، وہ تو چاہتا تھا کہ ایمان لانے والوں کو اس زمین سے نکال دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھے کن لوگوں کا ساتھ دیا، جو کمزور بنائے رکھے گئے تھے، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، جو کمزور تھے. اور یہ تو کتنے زوراور تھے فرعون اور آل فرعون، تمام اس کی جو یہ جو ہے ساتھی، وہ کتنے مضبوط اور کتنے زوراور تھے کہ وہ اپنے اس پر طاقت پر، اپنے پاور پر، وہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ وہاں سے نکالنا چاہتے تھے، مصر سے نکالنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہی نکال دیا، اور اس کے ساتھیوں کو، یعنی پورا آل فرعون کو، تمام لوگوں کو جو ہے وہ وہاں سے نکال دیا اس سرزمین سے، اور ان کو غرق کر دیا، وہاں سے نکال کر ان لوگوں کو پانی میں غرق کر دیا. تو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا، اس میں وہ خود ہی گر جاتا ہے. ابھی دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ جو بیچ میں ایک انڈیا میں چل رہا تھا کہ اس کے بارے میں نا، کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ نکال دیا جائے گا، اور ان کو کس میں بند کیا جائے گا، وہ ڈیٹینشن سینٹر میم. ہاں اس میں بند کر دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کس کو بند کیا تھا 2 سال تک؟ کس کو بند کیا تھا؟ سب کو محسوس کر دیا تھا نا، پوری دنیا. پوری ہاں دنیا میم، سبھی پورے کوارنٹائن میں سارے تھے. لوگوں کو، اس میں چاہے وہ مسلم ہو یا کافر ہو یا فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، سب کو ہی بند کر دیا تھا نا. سب کوئی نکلتا تھا، جو دندناتے پھرتے تھے، تو وہ کیا کوئی نکل سکتا تھا اپنے گھر سے؟ کوئی نہیں نکل سکتا تھا، چاہے کتنا بھی ہو پاور والا، سپر پاور ہو. تو سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح موسیٰ، اور اس کے لیے کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے. یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ ابھی کی بات نہیں ہے، جب سے یعنی اسلام آیا ہے، جب سے اسلام کب سے آیا؟ آدم علیہ السلام سے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے تمام انبیاء جو تھے وہ تمام مسلمان ہی تھے، ہے نا، اور ان کو جو ماننے والے تھے وہ بھی اسلام ہی پر تھے. تو اس زمانے سے، جب سے دنیا بنی ہے نا، تب سے یہ ہوتا رہا ہے کہ جو بھی کہیں گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مانے گا اور اللہ کے رسول کو مانے گا اور آخرت کو مانے گا، تو اس کے ساتھ تو یہ سب ہونا ہی ہے. لیکن پھر کس کی مدد ہو؟ اگر ایسا ہوتا کہ وہ لوگ جو دشمن جو ہے، جو بھی اسلام کے دشمن ہے، ایمان کے خلاف، جو اسلام کے خلاف، یعنی سارے مسلمان ہی تھے نا، جتنے بھی انبیاء ہو، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء، سب مسلمان ہی تھے، سب دین حق پر ہی تھے. سبحان اللہ. تو اگر جو مخالفین، جو مخالفت کرنے والے، جو دشمن رہتے، تو اگر وہ جیت جاتے تو کوئی بھی آج جو رہتا وہ اسلام کا نام لینے والا نہیں رہتا، بلکہ تمام ہی لوگ پھر کافر ہی رہتے. لیکن دیکھیے سبحان اللہ، اب تک ہے اور آگے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. تو اس کے لیے ہمیں نا ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ کرنا کیا چاہیے، یعنی لوگوں کی مخالفت سے ڈر کر بھاگنا، اور ڈر کر پتہ نہیں جو قدم اٹھاتے ہیں. اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہم اگر اپنا ایمان مضبوط کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کہیں بھی، چاہے ہم کتنے مائنورٹی میں بھی ہونا، تب بھی اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کریں گا. ابھی یہ دیکھیے نا کہ یہ جو تھے بنی اسرائیل تھے، کتنے کم تھے اور کتنے کمزور تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی نا. سبحان اللہ. تو ویسے اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد کریں گا اگر ہمارا وہ ایمان ہو اور وہ عمل ہو اور وہ اخلاص ہو. تو بس اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور جو شرک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو شرک سے محفوظ رکھے، اور لوگوں کو شرک سے بچانے کی ضرورت ہے. یہ شرک کی وجہ سے یہ سارے جو یعنی زیادہ ذلت اور زیادہ رسوائی ہو رہی ہے نا مسلمانوں میں، تو شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کو اور ہم سب کو بھی مرتے دم تک توحید پر رکھے اور شرک سے محفوظ رکھے. اللہم ثبتنا عند الموت، لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے. تو مرتے وقت کلمہ اسی وقت نصیب ہوگا جب پوری زندگی ہم توحید پر ثابت قدم رہیں گے. تو یہاں یہی بات ہے نا. اور یہاں جو ہے نا کہ فَأَغْرَقْنَا
تو ہم نے غرق کر دیا اس کو ومم معہو، اور جو اس کے ساتھ تھے، جمیع سب کے سب. تو ایسا کیوں؟ وہ تو فرعون نہیں اکیلے ہی نہیں، یہ فرعون کی ہوں گی کہ سب مل کر تھوڑی ان لوگوں نے سوچے رہیں گے کہ ہاں ہم ان کو اکھاڑ دیں گے یا نکال دیں گے. لیکن وہ سارے کے سارے جو لوگ تھے، جتنے بھی بنی اسرائیل نے فرعون کے جتنے بھی لوگ تھے، وہ سارے اس کے ساتھ تھے، ظلم میں اس کے ساتھ شریک تھے. تو اس کے لیے جو ہے وہ ظالموں کا ساتھ، یعنی ان لوگوں نے ظالم کا ساتھ دیا تھا. یعنی جو بھی ظلم کا ساتھ دیں گا نا تو اس کا بھی انجام وہی ہوگا. یعنی کیا پتا چلتا ہے اس سے کہ ظالموں کا ساتھ دینے والے خود ظالم نہ بھی ہو تو سزا میں برابر شریک ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ساتھ دیتے ہیں نا. تو اس کے لیے کبھی بھی ظالموں کا ساتھ، یعنی کہیں بھی آپ دیکھیں گے نا کہ کہیں کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو آپ یعنی ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. اگر ہم ظلم نہیں بھی کر رہے نا کسی پر، مگر وہ جو ظلم کر رہا ہے نا دوسرے پر، تو اس کا اگر ساتھ دیں گے نا تو ہم یعنی تو انہی میں شمار کیے جائیں گے اور انہی کے ساتھ سزا ملے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ظلم سے بچا. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے نا، بہت بڑا ظلم ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ اس سے بچا، اور دوسرے بھی تمام جو لوگوں پہ جو ظلم کرتے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. چلے آپ یہاں تک سمجھ میں آئی آیت اچھے سے؟ دیکھیں آپ آیت کو اگر سمجھ جائیں گے نا تو انشاءاللہ عمل بھی کرنے میں آسانی ہوں گے، اور آپ کے ایگزام میں بھی آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہوں گی. آپ کو آیت دیکھ کر ہی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ زیادہ ہم کویشچن آنسر ابھی نہیں لکھا رہے، اور زیادہ تفسیر آپ کو اچھے سے اگر سمجھ میں آئے گی نا تو آپ کو نہ وہ بیٹھ کر زیادہ رٹنے کی ضرورت ہوں گی سوائے کچھ ایک چیزوں کے. آپ کو آپ آیت کھولیں گے نا تو اسی وقت آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا پڑھے تھے اس کے بارے میں. انشاءاللہ اللہ کرے کہ جو کچھ یہاں پڑھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے وہ اپنے سینوں میں جذب ہو، اور اس کے مطابق ہم لوگ عمل کر سکے، اور ایگزام میں بھی آپ لوگوں کے لیے اور ہم سب کے لیے بھی ہر کام میں آسانی کرے. اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں ہم سب کو کامیاب کرے، اور اپنی اولاد کو اور اہل و عیال کو اور تمام مسلمانوں کو. وَقُلْنَا آیت نمبر 104. وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، من بعدہ اس کے بعد، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، اسکنوا الارض بس جاؤ زمین میں، فَإِذَا جَاءَ پھر جب آ جائے گا، وعد الآخرہ وقت آخرت کا، وعدے کا وقت، جئنا بکم لفیفا لے آئیں گے ہم تم کو جمع کر کے لپیٹ کر. تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ اور کہا ہم نے، یعنی کون کہہ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا بنی اسرائیل سے کہ تم اسکن الارض کہ اس زمین میں بس جاؤ. اب یہاں کیا بات آ رہی ہے، اور یہ ارض سے کیا مراد ہے؟ یہ ارض سے مراد، یہ اس زمین میں بس جاؤ سے مراد کیا ہے؟ شام اور فلسطین کی زمین، شام اور فلسطین کی زمین زمین میں جہاں سے جو کہ ان کا یہ جو بنی اسرائیل کا جو اصل مسکن تھا، جو اصل جگہ تھی، وہ کون سی تھی؟ کہاں رہتے تھے وہ پہلے؟ فلسطین. جی فلسطین میں تھے. اور پھر فلسطین سے وہ مصر میں کیسے آئے تھے؟ یا کون سے یوسف علیہ السلام کے نہیں؟ جی یوسف علیہ السلام. جی یوسف علیہ السلام جب وہاں آئے ہے نا، جب ان کے بھائیوں نے 12 بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈالا، پھر جو عزیز نے اٹھا کر ان کو مصر میں لے کے آئے، اور وہ مصر کے بادشاہ بنے ہے نا، حاکم بنے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے تمام گھر والوں کو کیا کہا کہ، اور یہی بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد نا، بنی اسرائیل یعنی اولاد بیٹے یعقوب علیہ السلام کی. تو وہ سب کہاں آباد ہوئے؟ آ کر مصر میں. اور وہاں بہت سالوں تک وہ ان کا ہی جی قحط سالی ہوئی تھی نا وہاں پہ. ہاں قحط سالی ہوئی تو وہ آتے تھے یہاں، اور پھر بعد میں ہمیشہ کے لیے ہی پھر ان کو یہاں بادشاہت اور حکومت نصیب ہوئی ہے نا. تو سبحان اللہ وہاں بہت سالوں سے، مگر جیسے ان کا ایمان اور جیسے ان کا اخلاق اور سارا کچھ وہ بھولنے لگے، بہت عروج تھا ان کو سبحان اللہ. پھر جیسے ان کو زوال آ گیا تو وہ غلام بنائے گئے فرعون اور اس کے ذریعے نا. تو ان کی اصل جو مسکن تھا وہ کیا تھا؟ شام اور فلسطینی تھا، جس پر یہ ہم سب پہلے پڑھ چکے ہیں، جس پر جو کیا تھا ابھی آگے آئیں گا، چلیے جیسے جیسے آئیں گا ویسے بتائیں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی زبانی حکم دیا کہ وہ شام اور فلسطین کی زمین میں اقامت پذیر، یعنی کہ
اس علاقے کو فتح کرو اور وہاں چلے جاؤ. اور پھر ایک زمانہ آئے گا کہ ایک زمانے کے ساتھ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ فرعون کی سرزمین، اور یہ کب ہوا؟ فرعون کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، کہ فرعون کی سرزمین یعنی کہ مصر میں ان کے یعنی جو فرعون کے جو مال دولت زمین جائیداد، یہ نہیں، یہ سلیمان علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی. ہاں، تو یہ جو ہے وہ اس کے وہ مالک بنے. تو یہاں یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تم جو ہے وہ جا کر وہاں آباد ہو جاؤ، شام میں، فلسطین میں. اور اس آیت کے ذریعے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نبی ہمارے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بشارت دے رہے. کس بات کی بشارت اور کس بات کی پیشن گوئی ہے یہاں؟ کہ فتح مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بشارت دی. کہ حالانکہ یہ صورت ہم سب جانتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ہجرت کے بعد نہیں بلکہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اور یہ بشارت پوری ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ بشارت دی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے ذریعے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آباد کریں گا، تو یہ بشارت پوری ہوئی. اور مکہ والوں نے آپ کو شہر سے نکالنے پر مجبور کیا. ہم سب جانتے ہیں جو ظلم و ستم ہوئے ہیں مکہ والوں پر، مسلمانوں پر، مکہ والے کے ذریعے، مکہ کے مشرکین مکہ کے ذریعے تو ظلم ستم ہوا. اور پھر کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہجرت کیا، مکہ سے مدینہ گئے. اور مدینہ جانے کے بعد جو 8 سال کے بعد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اور پھر فاتح بن کر جو ہے وہ کہاں آئے؟ مکہ میں واپس آئے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ یعنی اس کے ذریعے، اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشرکین کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے کہ دیکھیں یہ جو تم معجزے مانگتے ہو نا، تو یہ بتاؤ وہ بتاؤ تو ہم ایمان لائیں گے، اور ضد اور حد درمی میں لگے ہوئے تو یہ سب چھوڑ دو اور ایمان لاؤ، ورنہ تمہاری یہ جس زمین پر تم ہو نا تو وہاں سے تم نکالے جائیں گے، جس طرح سے فرعون اور اس کے جو آل فرعون جو ہے وہ نکالے گئے اور وہ غرق کیا گیا، اسی طرح تمہارا بھی یہی حال ہوگا. اور یہاں کون آ کے بسیں گے؟ جو جن کو تم کمزور سمجھتے، یعنی کہ جن کو تم نے نکلنے پر مجبور کیا مکہ سے، وہی لوگ یہاں آ کر بسیں گے. تو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح یعنی بشارت دی ہے مکہ کو فتح ہونے کی. اور اس کا ذکر جو ہے وہ آیت نمبر 76 میں بھی آیا ہے. وَإِن كَادُوا لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا. یہ جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 76 تھی، سورہ بنی اسرائیل میں ہی تھا یہ آیت نمبر 76 میں. اور قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو مکہ کی زمین سے ہلکا سمجھ کر پھسلا دے تاکہ آپ وہاں سے نکال دے. تو سبحان اللہ. دیکھیں وہاں مسلمانوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات آئی تھی، اور یہاں اللہ تعالیٰ بھی اگزامپل دے رہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو بھی ان لوگوں نے، فرعون نے اسی طرح سے نکالنے کی کوشش کی، اور دیکھیں خود ہی ان کا کیا حال ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اور یہاں جو بات آئی نا آگے کی جو آیت ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور پھر جب آ جائیں گا وقت آخرت کا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تو ہم لے آئیں گے تم سب کو جمع کر کے لپیٹ کر. تو اس کے بھی جو ہے وہ یعنی 2 معنی آتے ہیں. ایک تو یہ وعدے کا ایک معنی ہے کہ دوسرا وعدہ، اور ایک تو وعد الآخرہ کا معنی ہے آخرت کا وعدہ، اور وعد الآخرہ یعنی کہ بعد میں آنے والا وعدہ یعنی کہ دوسرا وعدہ. یہ دونوں بھی اس کے معنی مفسرین نے کیے ہیں. تو اگر پہلا وعدہ لیا جائے نا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، یعنی کہ جب آخرت کا وعدہ آئے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب قیامت قریب ہوں گی تو اچھے برے تمام لوگوں کو زندہ کیے جائیں گے، اور پھر ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا. یہ جو ہے نا لفیفہ، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر آخرت کا وعدہ آئے گا تو تم سب کو لپیٹ کر جمع کر کے لایا جائے گا. تو یعنی کہ قیامت کے قریب یعنی جب قیامت آئیں گی تو سب کو
تمام لوگوں کو جو ہے وہ زندہ کر کر اٹھایا جائے گا، جمع کیا جائے گا، اور پھر جو نیک بخت ہے ان کو اور بدبختوں کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملیں گی۔ یہ ایک آپ کو سمجھ میں آیا اس کا ایک معنی؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ کی ایک معنی سمجھ میں آئی؟ بتائیے۔ جی میم، ہاں، جی اور میم، دوسرا جی چلے الحمدللہ، ابھی دوسرا دیکھیے، یہ جو ہے نا اس کا دوسرا معنی ہے کیا؟ دوسرا وعدہ۔ تو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ یعنی دوسرا وعدہ، تو اس سے مراد قیامت سے پہلے سارے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ یعنی کہ سارے جتنے بھی ہے نا بنی اسرائیل کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ یعنی فلسطین میں جمع کریں گے، اور سارے فلسطینی جو سارے بنی اسرائیل جو ہے وہ فلسطین میں جمع ہوں گے۔ تو اس کے لیے دیکھیں تھوڑا سا سوچئے کہ بنی اسرائیل پہلے فلسطین میں تھے، ہاں وہاں پیدا ہوئے تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام اور کے جو 12 بھائی تھے تو وہ جو ہے مصر میں آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے، پھر فرعون کی غلامی سے نجات پا کر بعد میں پھر فلسطین میں داخل ہوئے، پھر جو ہے وہ تتر بتر ہو گئے وہاں سے، پھر فلسطین سے کیا ہوا؟ ٹیٹس نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے نا، یہ سب ساری باتیں پہلے ہو گئی ہیں، ٹیٹس نے ان کے اوپر حملہ کیا اور پھر وہ پھر سے بکھر گئے، اور پھر دیکھیے ابھی پھر سے فلسطین میں اکٹھا ہو رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے دنیا کے جتنے بھی جیوس جو لوگ ہیں نا، جیوس یہودی، تو وہ کہاں جمع ہو رہے ہیں بتائیے؟ ان لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ وہ یہ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ خود ہی لوگ ان کو بلا رہے کہیں کہاں سے، جو بھی امریکہ افریقہ میں کہیں بھی بسے ہوئے نا، تو ان کو وہ فلسطین میں جمع ہو رہے سب کو، یعنی وہ سب وہاں جمع ہو رہے۔ تو ایک معنی اس کا یہ بھی مفسرین نے کیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ دونوں بھی معنی، فلسطین کو جو ہے وہ جمع ہوں گے یہاں قیامت سے پہلے ہے، اور ایک یہ کہ جس طرح سے ابھی ہو رہا ہے نا، یہ سب کس طرح سے وہاں جمع ہو رہے ہیں اور کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مگر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے نا ان کے اوپر، اور فلسطین میں جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ تو چلے آگے آیت نمبر 105 دیکھتے ہیں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ اور حق کے ساتھ نازل کیا ہم نے اس کو، وَبِالْحَقِّ نزل اور حق ہی کے ساتھ وہ اترا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو إِلَّا مُبَشِّرًا مگر خوشخبری دینے والا، وَنَذِيرًا اور ڈرانے والا۔ تو یہاں پھر سے ابھی قرآن کے ہی بارے میں، یعنی قرآن کا ہی وہ لوگ انکار کرتے تھے مشرکین مکہ، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ قرآن کو جو ہے وہ حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں قرآن مجید کو لے کر آنے والے کون تھے؟ جبرائیل۔ جبرائیل امین ہے نا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو ہے وہ قرآن کو اتارا، اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا، یعنی اس میں کوئی بھی جو ہے وہ باطل کا یعنی باطل کا جو ہے وہ تھوڑا سا بھی یہ نہیں ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جیسا پہنچانے کا حکم دیا تھا جبرائیل علیہ السلام نے اس میں بالکل بھی کچھ کوتاہی نہیں کی، پورا کے پورا کچھ ملاوٹ نہیں کی، پورا کے پورا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا، اس میں کچھ بھی یعنی کمی نہیں ہوئی۔ تو یہاں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ ہم نے یہ قرآن حق کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی اس میں جو تعلیمات ہے، جو احکامات ہے، سب حق ہے، بالکل سچے ہے، اس میں جھوٹ کا دخل نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فی، اس میں کوئی قرآن کی کوئی ایک بات میں شک ہے نہیں ہے، انسانوں یعنی انسان نہ اس میں انسانوں کی زبانی کوئی کمی بیشی ہوئی ہے، اور نہ جبرائیل امین نے جو ہے وہ اس میں پہنچانے میں کوئی کمی بیشی کیا ہے۔ اور جس طرح سورہ فصلت آیت نمبر 42 میں بھی آتا ہے نا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جس کے قریب باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے، یعنی قرآن میں جو ہے وہ باطل کا بالکل بھی دخل نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح ہم لوگ جانتے ہیں کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی آسمانوں پر کس کا پہرا تھا؟ فرشتوں کا پہرا تھا، اور کس کو وہاں آنے کے سے روکا جا رہا تھا اور شہاب ثاقب مار کر ان کو بھگایا جا رہا تھا؟ کس کو؟ شیطان کو میم۔ شیطانوں کو، تاکہ وہ اس میں کوئی بھی دخل نہیں کرے نا، جو اتر رہا تھا قرآن مجید تو پہرا لگا ہوا تھا آسمان پہ،
تو یعنی بالکل بھی یعنی نہ اس میں شیطان کا دخل ہے اور نہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچانے میں کچھ کمی کی، نہ جبرائیل امین نے اس کو پہنچانے میں کوئی کمی کی. تو یعنی قرآن کی جو قرآن حفاظت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اس میں کوئی کمی بیشی اور کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور اس کو کوئی کمی اور بیشی نہیں ہوئی. تو یہاں یہی بات آئی ہے، یعنی جو ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ حق کے ساتھ ہی اتری ہے، اس میں پوری سچائی ہے اور حق کے ساتھ ہی آپ کو بتائی جا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا؟ الا مبشرا، تاکہ آپ کیا کریں؟ خوشخبری دے، ونذیرا، اور دوسرا کام کیا ہے؟ قرآن مجید کے ذریعے کیا کرنا ہے؟ خوشخبری دینا ہے اور ڈرانا ہے. یعنی رسول کا کام یہ ہے کہ جو کچھ نازل ہوا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دے پورا کے پورا، جیسے حق کے ساتھ آیا ہے نا ویسے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. جو پہنچانے کا بھی کام ہو رہا ہے تو اس میں کچھ کمی بیشی نہیں ہو. اور اس کے لیے اگر تھوڑا سلو بھی جا رہے ہیں تو آپ لوگ یہ نہیں سمجھیے کہ ٹیچر تو اتنا ٹائم لگاتے، اتنا وقت لگاتے، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اللہ نہ کرے کہ کوئی غلط بات یا کوئی چھوٹنے بتانے میں پھر بھی اپنا جو علم ہے وہ بہت ہی ناقص ہے، بہت ہی تھوڑا سا ہے. اللہ کرے کہ ہم لوگ صحیح پہنچا سکے اور صحیح خود عمل کر سکے، اور جو کوتاہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے، ہے نا، جان بوجھ کر یا انجانے میں معاف کرے. تو اور یہ لانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا یعنی اور ڈرانے والا. جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں گے اور جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے تو ان کے لیے جو ہے وہ اس میں بشارت ہے، خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی. اور خوشخبری کیا ہے؟ جنت کی خوشخبری، اللہ تعالیٰ کے رضا کی خوشخبری. اللہم اجعلنا منہم. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائیں گے اور اس کے قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، نافرمانی کریں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کو خبردار کرو. تو جو بھی یعنی ہم لوگ بھی قرآن کے طالب علم ہے نا، تو ہمارا بھی مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم خود بھی اس پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ڈٹے رہے اور دوسروں کو بھی بشارت بھی دے. اور صرف بشارت ہی نہیں دیتے رہے، ہم لوگ کیا کرتے کہ خوشخبری تو سناتے مگر جو وارننگ رہتی نا وہ کم سناتے کہ بھئی نہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ بات نہیں کرنے لگیں گے، کیا ایسے ہم لوگ ڈراتے. اور پھر بعض لوگ کہتے بھی ہے نا کہ اب تو بس ڈراتے ہی رہتے ہیں. تو اس ڈر سے ہم لوگ دوسروں کو یہ جو ہے نذیرہ جو کا کام ہے نا، جو ڈرانا قرآن کی آیت کے ذریعے، وہ بہت کم ہوتا ہے. تو ویسا ہم لوگوں کو لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگ ناراض ہوں گے، بلکہ یہی کرنا ہے کہ اس کے قرآن مجید کے ذریعے خوشخبری بھی دینا ہے اللہ نے لوگوں کے لیے، ایمان لانے اور عمل کرنے والوں کے لیے، فرما برداری کرنے والوں کے لیے. اور جو نافرمانی کرتا ہے تو ان کو ڈرانا بھی چاہے کہ دیکھو یہ کریں گے نا تو اس کی سزا یہ بتائی گئی ہے قرآن اور حدیث میں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حکمت کے ساتھ بتانے کی توفیق عطا فرمائے. تو پھر یہاں بس یہی تھا کہ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ صرف لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، بشارت دینا ہے اور لوگوں کو ڈرانا ہے. زبردستی لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ لوگ کو زبردستی پکڑ کے ہاں نہیں آؤ 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 داخل ہو جاؤ، نہیں، بلکہ آپ کا کام ہے خوشخبری دینا. اور باقی تو ہم لوگ کا کل پڑھ چکے نا کہ ہدایت اور ہدایت دینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، بس اپنا کام ہے. اور جو ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لے کر اٹھے نا، تو کیا کام ہے کہ لوگوں کو خوشخبری دے اور ڈرائے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو کرنے کا حکم دیا تھا. اور یہ بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ جو بار بار آپ سے یہ مانگتے تھے نا، معجزہ مانگتے تھے، تو یہاں یہ بھی ہے کہ یعنی آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو معجزے دکھاتے پھرے، بلکہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بھیجا ہے. آپ پیغام پہنچائیے اور جو مانتا ہے ان کو خوشخبری دیجیے، جو نہیں مانتا ہے ان کو خبردار کیجیے. تو یہاں ڈیوٹی بتائی گئی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے. چلیے یہ آیت یہاں تک سمجھ میں آئی ہے؟ نیکسٹ دیکھتے ہیں. جی میم الحمدللہ. وہ قرآن ہے اور قرآن فرقناہ الگ الگ کر دیا ہم نے اس کو لتقرأہ تاکہ تم
پڑھو اس کو الناسی لوگوں پر، علی محسن آہستگی سے، ٹھہر ٹھہر کے، ونزلناہ اور نازل کیا ہم نے اس کو تنزیلا آہستہ آہستہ نازل کرنا. سبحان اللہ، یہ بھی بہت پیاری آیت ہے. اور اس میں جو ہے نا وہ قرآن مجید کو نازل کرنے کے بارے میں دو چیز بتائی گئی ہے. قرآن مجید کے نزول کے بارے میں جو ہے وہ جو قرآن نازل ہوا نا تو اس کے بارے میں دو چیز بتائی گئی ہے. وہ کیا ہے آیت میں ہی دیکھیں، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور قرآن الگ الگ کر دیا ہم نے اس کو. اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا معنی ہے یعنی کہ اس کا معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر، جی الگ الگ کر دیا، یعنی کہ ایک یہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کو جدا جدا کر کے، تھوڑا تھوڑا نہیں، جدا جدا. یہ جو تھوڑا ہے نا وہ بعد میں ہے. فرق نہ ہو جو ہے نا، فرق کرنا، جدا جدا، فرق سے نا، فرق اس کا روٹ ورڈ جدا جدا کرنا، الگ الگ کرنا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کو جدا جدا کر کے، واضح کر کے، کھول کھول کر بیان کیا ہے. یعنی اس کی آیات، اس کی صورتیں جدا جدا ہے. صورتیں اور یہ کیوں جدا جدا ہے، الگ الگ ہے؟ تاکہ یہ گڑبڑ نہ ہو، مکس نہ ہو، تاکہ اس کو ہمارے سمجھنے میں آسانی ہو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرق کیا ہے، الگ الگ کیا ہے نا. سبحان اللہ. تو اور اللہ تعالیٰ فرماتے نا قرآن میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جدا جدا کر کے، کھول کھول کر جو ہے وہ بیان کیا تاکہ ہمارے لیے سمجھنے میں آسانی ہو. اور فرق نہ کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ فرق کرنا، یعنی یہ فرق کرنے والی ہے حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں. دیکھیں ہم جب قرآن نہیں پڑھتے تھے تو اتنا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا نا کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا فرق کرنا جو ہے وہ نہیں آتا تھا. مگر الحمدللہ قرآن پڑھ کر اتنا تو سمجھنے لگا ہے نا کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. پھر اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے نا. اور دوسرا جو اس کا معنی ہے نا، نہیں دوسرا معنی نہیں، اور جو قرآن مجید نازل کرنے کے بارے میں جو چیز بتائی گئی ہے نا اس کے بارے میں دوسرا ہے کہ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. آگے کا دیکھیے، یہ بیچ کا رہنے دیجیے، آگے کا دیکھیے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور نازل کیا ہم نے اس کو آہستہ آہستہ. یعنی قرآن کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. ہم سب جانتے ہیں نا کہ قرآن کے ایک ساتھ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ تورات دی گئی تھی، کس طرح سے دی گئی تھی بتائیے؟ میم تختیوں کی شکل میں نا؟ ہاں وہ ایک ساتھ تھی کیا الگ الگ تھوڑا تھی؟ تھوڑا کر کے ایک ساتھ تھی نا، ایک ساتھ لے کر آئے تھے نا وہ کوہ طور سے. کون بولا تھوڑا تھوڑا؟ ایک ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ دی گئی تھی نا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن عطا کیا، ہم لوگوں کے پاس یہ جو قرآن پہنچا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو وہ کتنے سالوں میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر؟ 23 سال. سبحان اللہ، 23 سال لگے. دیکھے صحابہ جو تھے وہ 23 سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے. سبحان اللہ. اور ہم لوگ تھوڑے دن ہو گئے، تھوڑے سال ہو گئے نا تو بولتے ہیں کہ بھائی یہ تو کلاس اتنی لمبی جاتی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی ہے. ہوتا ہے نا ہم لوگوں کو بس جلدی سے ختم ہو جائے نا کہ ہم بس قرآن کمپلیٹ کریں. ہوتا ہے یہ سب؟ جی نہیں، کیا نہیں ہونا، ایسا لگتا ہے کہ چلنا چاہیے. اچھا چلنا چاہے وہ سب کو، مگر ایسا نہیں لگتا ہے. اکثریت کا کیا ہوتا ہے کہ بس یہ کلاس تو بہت لمبی چلتی ہے، کب ختم ہوں گی، کب ختم ہوں گی، کب ہوگا ہمارا، کب 30 پارے کمپلیٹ ہوں گے. چلے وہ کمپلیٹ ہونا وہ صحیح بات ہے، لیکن یہ جو قرآن ہے نا تو وہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 23 سال میں اتارا، آہستہ آہستہ. اور اس کی بہت حکمت ہے کہ یہ جو تھوڑا تھوڑا جو ہوتا ہے نا کہ سمجھو چلو ایک دن میں 10 آیات ہو رہی ہے یا جو بھی آیات ہو رہی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے یعنی تھوڑا تھوڑا نازل کرنے سے تاکہ لوگوں کو سمجھنا آسان ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو 23 سال میں جو نازل کیا نا قرآن کو آہستہ آہستہ، تاکہ لوگوں کو سمجھنا آسان ہو، اس پر عمل کرنا آسان ہو، یاد رکھنا آسان ہو، ہے نا. اور موقع کے مطابق. اور اسی طرح پھر اس کی ایک اور حکمت کیا تھی
کہ قرآن مجید کو آہستہ آہستہ نازل کرنے کی اور تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی کیا حکمت تھی؟ ایک تو یہ کہ لوگوں کو سمجھنا آسان ہو، عمل کرنا آسان ہو، یاد رکھنا آسان ہو، اور پھر دوسرا جی حفظ کرنے میں آسانی حفظ ہو. کرنے، جی بالکل، جزاک اللہ خیر، حفظ کرنے میں آسانی ہو، ہے نا. اور پھر موقع، جیسا جو موقع آتا تھا نا اس موقع پر اللہ تعالیٰ وہ آیت نازل کرتے تھے. جیسے واقعہ عفق ہوا تو عفق کی جو برات کی جو آیت ہے حضرت عائشہ کے بارے میں وہ نازل ہوئی. یا جو موقع جو آتا تھا نا اس حساب سے لوگ سوال کرتے تھے اس کے بارے میں، حیض کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اتار دی. شراب کے بارے میں تو شراب کی آیت، یعنی جو کویشچن ابھی پیچھے ہم لوگوں نے پڑھے کہ وہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اس کے بارے میں سوال کیے کہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں، تو آگے وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. یعنی جب جو پوچھا جاتا تھا نا، جیسے جیسے کافر جو اعتراض کرتے تھے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ وحی کرتے تھے. اور جیسے جو موقع پر جو آیت نازل ہوتی ہے، جو موقع ہوتا تھا اس موقع کے مطابق اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتے تھے تاکہ اچھی طرح سے لوگوں کو ذہن نشین ہو. اور جو آپ اور یہ سب جو ہے وہ یعنی یہ سب جو ہے وہ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کو کیوں آہستہ آہستہ نازل کیا. اور اس کے بارے میں مشرکین مکہ کا اعتراض بھی تھا نا کہ بھئی وہ جو پہلی کتابیں جو تھی وہ ایک ساتھ ہی نازل ہوئی، تو قرآن ایک ہی ساتھ میں کیوں نہیں آیا، یہ بار بار تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آ رہا ہے. تو اس کی بھی یہاں حکمتیں پتہ چلتی ہے کہ پھر کیوں جو ہے وہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لِتَقْرَأَهُ، تاکہ تم پڑھو اس کو عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر مقسم، آہستگی سے، ٹھہر ٹھہر کر. سبحان اللہ، یعنی کہ قرآن تو جو ہے وہ الگ الگ کر کے آیا ہے، جدا جدا کر کے، اس کے جو آیت ہے وہ بھی گڑبڑ نہیں ہوئی ہے، الگ الگ آیات ہے. یہ ایک آیت ہوگی، وہ آیت ہو گئی، چلے یہ سورہ کمپلیٹ ہوا، سورہ بنی اسرائیل کمپلیٹ ہوا، ابھی اپنا سورہ الکہف آنے والا ہے. تو یہ سب الگ الگ کیوں کیے؟ تاکہ دیکھیں سمجھنے میں آسانی ہو. کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ چلو ہاں آج ہمارا انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہو جائے سورہ الاسراء جو ہے وہ ختم ہوں گی انشاءاللہ، پھر اپنی نیکسٹ جو ہے وہ سورہ الکہف شروع ہوں گی. سبحان اللہ. تو اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جدا جدا کر کے کھول کھول کے اور پھر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا نازل کیا. تو اس کی بھی جو حکمت ہے ابھی ہم لوگوں نے پڑھے تاکہ سمجھ میں، عمل میں، حفظ کرنے میں آسانی ہو. اور پہلے جو صحابہ کرام تھے تو وہ بھی اسی طرح کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کو کتنے سال لگے تھے سورہ البقرہ حفظ کرنے کے لیے. کیوں اتنے سال لگے؟ کیا وہ ہوشیار نہیں تھے؟ کیا وہ تو کتنے ذہین تھے، ساری باتیں یاد رہتی تھی. مگر کیوں؟ کیونکہ تھوڑی تھوڑی آیات لیتے تھے، اس کو حفظ کرتے تھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے. تو اللہ کرے کہ ہم لوگ بھی صحابہ کرام کی طرح اس کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے اور اپنے اندر جذب کرنے والے بنے. اور یہ نہیں کہ بس بھاگ کر بس کمپلیٹ ہو جائے کسی بھی طرح سے ایک بار قرآن، پھر ہم لوگ دیکھیں گے جو کرنا ہے وہ. ابھی آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے تو ساتھ ہی ساتھ آپ کرتے رہیں گے. اور بلکہ دعوت کے لیے جو سب سے بیسٹ پیریڈ ہے نا، ہم اپنے ایکسپیرینس سے بتاتے ہیں الحمدللہ، اور دوسرے بھی جو آپ پوچھے جو بھی سیکھنے والے اور سکھانے والے ان لوگوں سے، کہ جو دل میں تڑپ اور طلب جو رہتی ہے نا دوسروں کو بتانے کی، وہ سیکھتے وقت اتنی زیادہ رہتی ہے کہ ایسا لگتا ہے ہاں آج یہ بات معلوم ہے، چلے فوراً سے دوسروں کو بتائے، دوسروں کو بتائے. تو وہ جو طالب علم، اور ہم سب طالب علم ہیں، تو وہ بہت طلب رہتی ہے، بہت تڑپ رہتی ہے. کیونکہ فرسٹ ٹائم سنتے ہیں نا تو سننے کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ بتاؤ لوگوں کو اور اس پر عمل کروں. تو اس کے لیے جو چل رہا ہے نا تو اس کو آپ قبول کیجئے اور اطمینان سے رہیے اور اس کو لیجئے اچھی طرح سے، شوق سے. یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کیجئے کہ یہاں بھاگ رہے ہیں وہاں بھاگ رہے ہیں. نہیں بھائی، کہاں سے بھی قرآن لینا ہے، جہاں سے آپ کو صحیح سمجھ میں آ رہا ہے آپ لینے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ. چلیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا ہے؟ تاکہ آپ لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھے تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکے. سبحان اللہ. تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے سے کیا ہوگا کہ یہی جو کام آپ جو کہہ رہے ہیں کہ چلو 2 سال میں کمپلیٹ کر رہے ہو، اوکے، تو مگر وہ صرف 2 سال میں جو باتیں سیکھے ہیں نا وہ اس پر فوراً سے عمل ہوگا. پھر یہ ابھی چھٹیاں جو آئی نا اس میں یہ دیکھے نا آپ نے کہ جب بند ہو گئی کلاس تو کیا ہمیں لگا تھا کہ ہاں ابھی تو ہم نے اتنا سیکھا، ابھی سب پہ آرام سے عمل ہوگا. تو اس وقت زیادہ اچھے سے عمل ہوتا تھا کہ اس وقت جو ابھی ساتھ میں چلتے سیکھتے اور سکھاتے ہوئے عمل ہو رہا ہے. بتائیے، آپ ہی بتائیے. میم ابھی سیکھتے سیکھتے زیادہ عمل ہو رہا ہے.
ہے نا. جی تو اس کے لیے کبھی بھی دل میں یہ نہیں سوچے کہ بہت ہماری جو کلاس ہے بہت سلو جا رہی ہے, ایسا نہیں سوچے. جلدی سے بس ختم کرنے کا نہیں سوچے, ہوگا ختم انشاءاللہ. اللہ کرے کہ ہم لوگ کا بہت اچھی طرح سے ہو, بہت اچھی طرح سے آپ لوگ اور ہم لوگ بھی 30 پارہ کر سکے اور اس کا حق ادا کرنے والا بنائے. تو اور اللہ تعالی ہم سب کو علم, اللہ رب زدنی علما, اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. تو سبحان اللہ, بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں کیا اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں ہم سب کو, ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. جی میم. جی میم الحمدللہ. جی میم الحمدللہ. آگے دیکھتے ہیں. ہاں آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر, اللہم بارک لنا فی اوقاتنا, آیت نمبر 107. کل آمنو بھی, کہہ دیجئے ایمان لاؤ ساتھ اس کے, او لا تؤمنو, یا نہ تم ایمان لاؤ. ابھی یہاں بھی سے کیا مطلب ہے, کون بتائیں گا؟ چلے میم قرآن پر, اس پر. قرآن پر. کیا یہ صحیح ہے؟ ہم پھر سے کوشچن پوچھتے ہیں. ہاں کل آمنو بھی, کہہ دیجئے ایمان لاؤ ساتھ اس کے. ابھی کوئی اور بتائیں گا کیا یہ صحیح ہے؟ ابھی جو بلقیس اور صبا نے بتائی, کیا کچھ اور اس کا کیا میننگ ہو سکتا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ, جو اللہ نے نازل کیا اس پہ ایمان لاؤ. نازل پر. اچھا, بھی سے قرآن ہے, یہ کیسے آپ کو سمجھ میں آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا میم؟ میم میم قرآن کی بات چل رہی ہے نا, کیونکہ اس سے پہلے کی آیت میں قرآن کی بات ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے ٹھہر ٹھہر کر, تھوڑا تھوڑا کر کے, الگ الگ کر کے, تو اس کے لیے اچھا کیونکہ کیا کنیکٹڈ رہتی ہے نا میم. جی اچھا, کیا یہ آنسر صحیح ہے؟ آپ لوگ بتائیے, دوسرے بھی ذرا منہ کھولیے, اپنا حصہ لگائیے. کیونکہ جی قرآن میم, میں ہی ذکر چل رہا ہے نا اوپر سے. قرآن کا ہی چلتا ہے نا اس لیے. جی بارک اللہ فی علمک و صالح اعمالک, بالکل صحیح آنسر ہے. دیکھیں ہر آیت جو ہے نا دوسری آیت سے کنیکٹڈ ہوتی ہے, تو جو بات پہلے کی آیت میں ہوتی ہے نا اس کو ہی کنٹینیو ہوتا ہے نا اس کے ذریعے. تو اوپر تھی بات قرآن مجید کی, تو پھر یہاں یہی بات ہو رہی ہے. جزاک اللہ خیر صبا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں, اخلاص میں اور نیک عمل میں برکت ڈالے, اور اسی طرح ہم لوگ بولنے والے بھی بنے نا, کہ جو کچھ سمجھ میں آتا ہے نا. دیکھیں دین کے معاملے میں اگر ہم لوگ شرم کریں گے نا علم کے معاملے میں, تو پھر پیچھے رہ جائیں گے. پھر وہ ہم نے ایک بار بتایا تھا نا, ابھی موقع نہیں ہے, کہ مجلس تھی, دین کی مجلس تھی, تو 3 لوگ تھے, ایک آیا اور آگے بیٹھ گیا. اس نے شرم نہیں کیا کہ بھائی میں کہاں آگے جا کے بیٹھوں بھائی لوگوں کے سامنے. اس نے شرم نہیں کیا. ایک آیا اور پیچھے جا کے بیٹھا, کیونکہ اس نے شرم کی, کہا میں سب کے سامنے جاؤ, پیچھے جا کے بیٹھتا ہوں, وہاں سے بھی تو آواز آ جائیں گی. تیسرا تھا وہ باہر سے ہی چلا گیا, اندر ہی انٹر نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مفہوم ہے, یعنی پوری طرح سے ہم کو یاد بھی نہیں, ابھی ہم لوگ کی اس میں بھی ہوئی تھی حدیث صحیح بخاری میں. تو جو پہلا والا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اپنا رحم, اپنا فضل عطا فرمایا, کیونکہ اس نے جو ہے وہ شرم نہیں کیا علم حاصل کرنے میں. پیچھے جو بیٹھا تھا اس نے تھوڑا شرم کیا, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو شرم کیا, یعنی اس کو اتنا ہی علم ملا. اور جو باہر گیا تو اس نے تو تکبر کیا, تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بالکل بھی یعنی اس سے محروم رکھ دیا ہے نا. تو علم کے معاملے میں آپ لوگ آنسر کرنے میں نا پلیز مت شرماؤ. ہم نہیں چاہتے کہ صرف 1-2 لوگ یہ آنسر کریں, بلکہ آپ سب سن رہے ہیں, اور الحمدللہ آپ سب کے پاس جواب ہے, اور بہت اچھی طرح سے آپ لوگ بتا سکتے. تو آپ لوگ بھی بتائیے. اوکے چلو, جزاک اللہ خیر. کل آمینو بھی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں سے کہہ دیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان لاؤ بھی ساتھ اس کے, او لا تؤمنو, یا نہ تم ایمان لاؤ, ان الذین, بے شک وہ لوگ, اوتوا العلم, جو دیے گئے علم, من قبل ہی, اس سے پہلے, اذا یتلا, جب پڑھی جاتی ہے, علیہم, ان پر پڑھی جاتی ہے آیات, ہماری آیات, یخرون, گر پڑتے ہیں, للاذقان, تھوڑیوں کے بل, سجدہ, سجدہ کرتے ہوئے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ کافروں سے کہہ دے کہ جن کے پاس آپ قرآن عظیم کو لے کر آئے ہیں تو اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. ان کے ایمان, ان کا
نہ ان کا ایمان لانا کوئی بڑی اہم بات ہے کہ ان کے ایمان لانے سے جو ہے وہ قرآن مجید کی عظمت میں کچھ اضافہ ہوگا، نہیں، اور نہ ہی ان کے ایمان نہیں لانے سے کچھ نقصان ہوگا اللہ تعالیٰ کا یا اللہ تعالیٰ کے رسول کا، کچھ نقصان نہیں ہوگا، اور نہ قرآن مجید کے شان میں کوئی کمی واقع ہوگی، بلکہ جو بھی ایمان لائے گا نا اس کو کس کا فائدہ ہوگا، کس کو فائدہ ہوگا؟ ہمیں خود اس کو خود کو میم خود کو، جی، جو ایمان لائے گا قرآن مجید پر تو سبحان اللہ اس کو خود کو فائدہ ہوگا، اور جو نہیں ایمان لائے گا قرآن مجید پر تو اس کا خود کا نقصان ہوگا۔ تو اس میں یہاں یہی سبحان اللہ، دیکھیں کتنی پیاری بات ہے نا۔ تو آج بھی جب لوگوں کو بلایا جاتا ہے آؤ قرآن کی طرف آؤ، قرآن سیکھو، چلے صرف اسٹوڈنٹ نہیں، آپ صرف لسنر بنو، صرف آ کے بیٹھو اس مجلس میں، تو جو آتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں اس کو، آپ مانتے ہیں فائدہ؟ بتائیے کہ فائدہ کچھ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے؟ بتائیے، 3 گھنٹے آپ کے جا رہے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے میڈم، مگر وقت تو جا رہا ہے نا، وقت تو جا رہا ہے نا، کتنا وقت آپ کا ٹائم پاس ہو رہا ہے یہ؟ نہیں میم میم، یہ تو وقت نیکیاں بھی مل جاتے ہیں وقت ہمارا ساتھ کام میں، آنے والا ہے۔ اس میں ایمان بہت زیادہ بھرا ہوا رہتا ہے۔ ایمان تازہ ہوتا ہے اور نیکیاں بڑھ جاتے ہیں میم۔ جی بالکل سبحان اللہ، یہی جو وقت ہم لوگ لگاتے ہیں نا، تو یہی وقت جو ہے وہ اپنے اچھے کام کے لیے، اور سب سے بہترین کیا ہے کام، چلے آپ پورے بیٹھ دن کے میں آپ پڑھنا اور سننا سکھانا، آپ 2 گھنٹے نماز بھی پڑھ سکتے تھے، آپ 2 گھنٹے قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے تھے، مگر ہم سب جانتے ہیں یہ فضیلت کی باتیں، ہم کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اس کا علم حاصل کرنے کی جو فضیلت ہے نا، ہم سب جانتے ہیں جی الحمدللہ۔ میم، تو ساری فضیلتیں ہم لوگ کو اب یہاں بیٹھے بیٹھے مل رہی ہے، ہم لوگ اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہتے ہیں، تو وہ امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وعدہ ہے تو امید کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو رحمتیں مل رہی ہے، اور الحمدللہ یعنی سکون اور اطمینان اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں وہ دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے، قبر میں امید قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھی بنائے، حشر میں ہمارا اس کو سفارشی بنائے کہ اللہ تعالیٰ یہ دن رات قرآن سیکھ رہی تھی، عمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ہے نا، حشر میں یہ اپنا سفارشی بنے، اور پل صراط پر ہم لوگوں کے لیے نور کا کام کرے، اور جنت میں درجات کی بلندی کا کام کرے۔ تو ہم لوگوں کو دل میں یہ شک ہے کہ پتہ نہیں بس ہم اس سے اچھا کوئی اور کام ہو، اس سے اچھا کوئی اور کام ہو سکتا تھا اس وقت؟ نہیں ابھی میم، نہیں میم، 3 مہینے گئے، دیکھیں 3 مہینے گئے، یہ جو صبح کا وقت تھا تو وہ کتنا ہم لوگوں نے مس کیے، جو ابھی یہاں 3 گھنٹے 2-2.5 گھنٹے بیٹھتے ہیں، تو سبحان اللہ جو ابھی فائدہ ہو رہا ہے وہ ہم لوگ 3 مہینے چھٹی میں کچھ فائدہ حاصل کیے، ایک کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں کیے، الا یہ کہ تھوڑا بہت تھوڑی خدمت کیے، کچھ کسی کو ملے، کچھ دیے، کچھ لیے، اس کے سوا اور تو کچھ زیادہ فائدہ نہیں حاصل کیا ہم لوگ، ہے نا۔ تو اللہ جی تعالیٰ ہم میم، سب کو ایمان میں زیادہ کرے، رمضان چھوڑ کر ہاں رمضان چھوڑ کر، جی چھوڑ کر رمضان یہ 3 مہینے کی چھٹیوں میں نہیں آیا تھا، پہلے آیا تھا۔ ہاں پہلے آیا تھا، اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا۔ چلے پھر آگے، پھر اللہ تعالیٰ اور کس کے بارے میں پھر بتا رہے ہیں کہ چلو تم ایمان نہیں لاتے، یعنی یہ اہل کتاب، سوری مشرکین مکہ، یہ تو اگر نہیں بھی ایمان لاتے تو کوئی بات نہیں، ان کے نہیں ایمان لانے سے نہ کچھ شان میں قرآن مجید کے گستاخی ہوں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ یاد کرے ان لوگوں کو جو اہل کتاب تھے اور جن کو پہلے کتابیں دی گئی تھی، اور وہ اس کے علماء تھے اور اس کے صالحین لوگ تھے جو ایمان لائے، ان کے بارے میں ابھی اللہ تعالیٰ بات کر رہے کہ، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان سے کہیے کہ دیکھو ان کے بارے میں، ان الذین اوتوا العلم، بے شک وہ جو دیے گئے علم، من قبل ہی، اس سے پہلے، اذا یتلی، جب پڑھی جاتی ہے، علیہم، ان پر، آیات، یخرون، گر پڑتے ہیں، للاذقان، تھوڑیوں کے بل، سجدہ، و سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہم اجعلنا منہم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ایمان نہ لاتے ہو تو کیا ان سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی اہل کتاب کے علماء، مثلاً عبداللہ بن سلام ہوئے، سلمان فارسی ہوئے، تو یہ جو ہے جو اہل کتاب کے عالم تھے اور جو بعد میں مسلمان ہو گئے، تو جب وہ اسلام قبول کر چکے تھے
کر چکے وہ اللہ کی کتاب اور رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جب ان پر قرآن مجید کی آیات کو پڑھا جاتا تھا، تلاوت کی جاتی تھی، تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے تھے اور وہ کہتے تھے اور وہ کہتے تھے، آگے جو آیت ہے وہ، اور اس کا جو ذکر ہے نا سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے، سورہ آل عمران یعنی یہ جو اہل کتاب کے جو علماء جو صالحین میں سے تھے نا، جنہوں نے ایمان قبول کیا، یعنی وہ اپنی کتاب پر بھی ایمان لائے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی یعنی قرآن مجید پر بھی، یعنی وہ مسلمان ہوئے، تو ان کے بارے میں وہ سارے کے سارے سورہ آل عمران آیت نمبر 13، وہ سارے کے سارے یکساں نہیں، یعنی اہل کتاب جو ہے وہ سارے کے سارے یکساں نہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم ہے، اپنے قائم رہنے والی ہے، جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور جو سجدے میں گرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کان، بے شک ہے، وعد ربنا، وعدہ ہمارے رب کا، لمفعولا، البتہ ہو کر رہنے والا، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، جب ان کے پاس قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو وہ گر پڑتے سجدے میں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ، اور وہ کہتے ہیں کہ سبحانہ، یعنی کہ ہمارا رب پاک ہے، کس سے پاک ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے، اور عیب کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ پر عیب لگانا یعنی کیا؟ کہ جو شرک کرنے والے ہیں نا، شریک کرنا مام، جی جو کہتے ہیں نا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ نصارہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہود جو ہے وہ کس کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں؟ عزیر علیہ السلام، اور عزیر مشرکین، علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، کون موسیٰ علیہ السلام بولا؟ بتاؤ ذرا۔ نہیں عزیر جی عزیر علیہ السلام، جی، عزیر اور علیہ السلام، مشرکین مکہ کس کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے ملائکہ کو، ملائکہ، فرشتوں کو، فرشتوں کو، اور آج کل کے مسلمان کس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں؟ یہ تو انبیاء کو مانتے تھے اللہ تعالیٰ کے بیٹے، مگر آج کل کے جو مسلمان ہیں تھوڑا سوچ کر بتائیے، دیکھیں یہ جو تھے نا پہلے کے جو تھے، یا اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، وہ تو کس کو مانتے تھے کہ چلے فرشتوں کو بیٹیاں مانتے ہیں، انبیاء کو بیٹے مانتے ہیں، مگر آج کے مسلمان کس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں؟ ولی اللہ کو عبادت میم، کر جاتے ہیں نا، مزار عبادت اللہ بندوں کو۔ جی جی، کوئی اور کچھ بتائیں گا اس کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو جو پہلے گزر چکے ہیں۔ چلے وہ نیک بنتے تھے، اولیاء تھے، اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، مگر وہ ان کے اعمال ان کے لیے، اور جو ابھی کے لوگ ہیں تو ان کے اعمال ان کے لیے، اور مگر آج کل اتنا بھی حد تک لوگ اس حد تک بھی گر گئے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایک رہے گا نا، کوئی پتہ نہیں آپ لوگ جانتے یا نہیں، ہم نے تو دیکھے تھے یا سنے تھے کہ کوئی رہے گا جو جس کو لوگ بابا یا کچھ مانتے کہ ہاں یہ بہت پہنچے ہوئے بابا ہے، وہ ان کی نمازوں کا ٹھکانہ نہیں، ان کی پاکی کا ٹھکانہ نہیں، بس وہ لوگوں کو بتاتے تھے نا یہ کسی بھی طرح سے کہ ہاں یہ ہونے والا ہے یا یہ جو غلط بات ہے، تو ان کی بھی مزار بناتے ہیں، پتہ ہے آپ کو مزار یہ ساری جو معلوم، مزار ہے کیا وہ نیک اور سب کی نہیں، ایسے پتہ ہے لوگوں میم، کی بھی لوگ معلوم ہے آپ اچھے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، پیر اولیاء کے پاس، درگاہ میں جاتے ہیں۔ ہم سسرال کے گاؤں طرف بھی ایک آدمی نیک آدمی ہے تو ان کا مزار بنا کے رکھے میم، ہاں نہیں نیک آدمی کا سمجھے، اس کے باوجود بھی دوسرے بھی جو ایسے کوئی رہیں گا نا اس کا بھی وہ مزار بناتے ہیں اور سمجھتے کہ یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، تو نہ ان کی نیک یعنی کہ ان کی دعا سنتی قبول ہوتی ہے، ان کو کہنے مانگے ہاں، دعا مانگے تو کر بولتے میم۔ جی تو دیکھیے کس طرح سے جو ہے وہ انسانوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرک سے ہم سب کو محفوظ رکھے، تمام دنیا کے مسلمانوں کو۔ اور تو وہ
یقولون یہ ہو گیا. اس کے بعد میں آگے پھر وہ کیا کہتے تھے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کانا وعد ربنا لمفعولا کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے یعنی پچھلی کتابوں میں جو آخری نبی کے آنے کا جو وعدہ ہے اور قرآن کو لانے کا جو وعدہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پورا کر دیا. اور بھی جو وعدے ہیں جو قرآن مجید میں آئے وہ پورا ہو کر رہنے والے ہیں. تو اور پھر اسی طرح وَيَخِرُّونَ اور وہ گر پڑتے ہیں لِلْأَذْقَانِ تھوڑیوں کے بل یبکون اور روتے ہیں وَيَزِيدُهُمْ اور وہ بڑھا دیتا ہے ان کو آج خشوعاً عاجزی میں اور خشوع میں. تو یہاں بھی دیکھیے کیا ہے کیا وہ گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل یعنی کہ ان علماء اور ان صالحین کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہے نا ہم لوگوں کے پاس بھی کی جاتی ہے نا تلاوت قرآن مجید کی آیت ہم لوگوں کے سامنے بھی ہوتی ہے. دیکھیں ہم لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے اللہ کرے کہ ہم لوگوں کا بھی حال اسی طرح ہو نا کہ اپنے خشوع اور اس میں اضافہ ہو اپنے ایمان میں اضافہ ہو. قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان لانے کی توفیق دی قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دی اور اللہ کے سامنے وہ گڑا کر روتے ہیں اور گر گڑا کر رونے سے ان کے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں گر گڑا کر جب وہ روتے ہیں سجدے میں دعائیں کرتے ہیں تو ان کے خشوع میں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان لانے کی توفیق دی اور وہ قرآن کے کو سننے والے اور ہوتے ہیں تو شکر ادا کرتے ہیں. تو اس سے جب وہ گر گرا کر روتے ہیں تو ان کے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے اور ان میں عاجزی اور انکساری میں ان کے اضافہ ہوتا ہے. اور یہاں جو ہے وہ آیت سجدہ ہے تو ہم سب پر بھی سجدہ ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ سجدہ کریں گے. چلے ابھی کیجئے ہے نا اپنی عاجزی کا اظہار اور ہم لوگوں کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا کہ دیکھیں اتنی دنیا میں لوگ تھے ابھی دیکھیں اپنی ایریا میں ہی سوچے کتنے لوگ ہیں کتنے گھر ہیں ان میں سے کس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیٹھ کر قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے ہم لوگوں کو چنا ہے نا. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس سے عاجزی کا بھی اظہار ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے. چلے سجدہ کیجئے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ اپنے عاجز بندوں میں شامل کر دے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں ایسا اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کر دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. اللہم آتی نفسی تقواها زکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے وہ قرآن کو سن کر یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ دل پر اثر کرتا ہے. کیا واقعی اثر کرتا ہے ہم لوگوں کے دل پر کرتا ہے قرآن اثر؟ یہ جو ابھی آیت پڑھے ہم لوگوں نے اس سے کیا پتہ چلا؟ جی میم اثر تو ہوتا ہے الحمدللہ اس سے جی ہاں سکون بھی ملتا ہے. سبحان اللہ کتنی پیاری آیت ہے نا کہ کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں. بلقیس یہ آیت جو ہے نا جی میم یہ آیت تھوڑی تلاوت کیجیے نا یہی جو 3-4 آیت ہے کہاں سے کل آمینو بھی ہاں یہاں سے آیت نمبر 107 سے تو 109 تک تلاوت کیجیے نا پلیز. سب لوگ کلاس میں سنیے. ہاں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا
وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. اپنے دل پر محسوس کیا ہے اس کا؟ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے نا قرآن سننے کا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا، اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا، اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا. ایسا اور کوئی بھی کلام نہیں ہے، کوئی بھی کلام نہیں ہے دنیا میں. اتنے ہے نا علم، مگر کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کا اثر دل پر ہو. مگر قرآن جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا گیا، اور ہمیں بھی ایسے ہی سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے قلب پر اتر رہا ہے. ابھی ہمارے قلب پر ہی اتر رہا ہے ڈائریکٹ. جو ہم آیت سن رہے ہیں نا ابھی، تو اپنے قلب مبارک پر اتار رہی ہے. تو سبحان اللہ. تو دل پر اثر کرتی ہے یہ کلام جو ہے، وہ دلوں پر اثر کرتا ہے. قرآن سن کر دل نرم ہو گئے ہیں نا ابھی، مطلب یہ سن کے ہاں قرآن بالکل پہلے بالکل ایسے نہیں بالکل تھے. بالکل بالکل ابھی مطلب کوئی بھی آیت سنتے ہیں تو آنسو ہاں، آنے لگتے ہیں، ایک دم بالکل. نرم ہو گئے ہیں دل. سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. تو دیکھیے یہ ہے قرآن کا پریشانی بھی کم ہو معجزہ. جاتی ہے. جی آدمی جیسے گھبراہٹ ہوتا رہتا ہے نا، تو ہاں ہاں کوئی سبحان چیز کا فکر نہیں ہوتا، کوئی ہاں بے چینی نہیں سبحان لگتی. اللہ سبحان اللہ. کتنا اچھا بھی ہاں بالکل. مصیبت آتا ہے کچھ جی آسان جی لگتا ہے. جی جی سبحان اللہ. دیکھیے ایک ہماری دوست ہے تو اس نے بتائی کہ جب ان کے ہسبینڈ انتقال ہوئے نا، تو وہ کہنے لگی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں قرآن کی طالب علم ہوں. اگر میں قرآن کی طالب علم نہیں ہوتی تو میرا کیا حال ہوتا وہ اللہ ہی بہتر جانتا. تو سبحان اللہ. یعنی ہر حال میں جو ہے قرآن جو ہے وہ انسان کو ثابت قدم رکھتا ہے، سکون کے ساتھ رکھتا ہے نا ہر حال میں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور سب کے شوہر کو صحت عافیت اور تقوی والی زندگی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے. مگر یہ ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن قلوب ہے نا. تو قرآن سن کر، قرآن مجید پڑھ کر اس کا اثر ہوتا ہے، اور ہمارے دل ہمارے اوپر اور اپنے ایمان میں اس کے ذریعے اضافہ ہوتا ہے، خشوع اور خضوع اور عاجزی میں اضافہ ہوتا ہے. دیکھیے 3 مہینے تک یہ قرآن کا جو ہے وہ دل پہ نہیں تھا. دل کی کیفیت چینج ہوئی تھی؟ بتائیے آپ. ابھی تو ہم لوگ نے بہت ایکسپیرینس کر کے آئے بھائی. حالت ایک جیسی نہیں رہتی میم، حالت نہیں رہتی ویسے، جلدی رہتی ہے. اور کتنا مس کرتے تھے نا کہ بھئی کب اپنا شروع ہو. پتا نہیں، یعنی وہ ایک خوشی وہ دوسری تھی الحمدللہ سب کو ملنے کی. وہ بھی ایسا نہیں کہ ہم خوش نہیں تھے، بہت خوش تھے الحمدللہ اپنوں سے مل کر، سب کی خدمت کر کے ملنا ملانا جو کچھ تھا وہ خوشیاں تھی. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے کلام سے جو دوری تھی نا، تو اس کی جو کمی ہے نا وہ کوئی بھی چیز نہیں پوری کر سکتا ہے نا. تو سبحان اللہ یہ بہت بڑی چیز اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہے ہیں الحمدللہ. اللہ کرے کہ ہم لوگ اس کی قدردانی کرنے والے بنے. جیسی قدر کرنے کا اللہ تعالیٰ قدر کرنے کا حق ہے، ویسے ہم لوگ اس کلام کی قدر کریں نا. تو دیکھیں تو اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، خشوع اور خضوع میں، عاجزی میں اضافہ ہوتا ہے. اور ہم لوگ پیچھے بھی پڑھ چکے نا سورہ انفال میں کہ مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے کیا صفات بتائی ہے. انما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. بے شک ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کے خوف پیدا ہوتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اور جب اللہ کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہے، ابھی جیسے پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. تو سبحان اللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس مجلس سے جوڑے رکھا ہے. اللہ مرتے دم تک ہم لوگوں کو اس سے جوڑے رکھے، اور ہم لوگوں کو اس پر استقامت نصیب فرمائے، اور آسانی بھی کرے اپنے لیے کہ ہم لوگ جڑے رہے. اور اللہ تعالیٰ جو کچھ اس کے لیے ضروری ہے وہ سب ہمیں عطا کرے نا. وہ صلاحیتیں، وہ وقت، وہ علم، وہ فہم، وہ اخلاص، وہ عمل ہے نا. تو اگر جو یعنی قرآن سن کر بھی اگر کوئی یہ ایسا ہو کوئی
کہ جس کا دل ابھی تک نرم نہیں ہوا نا تو پھر وہ کب نرم ہوگا. اگر قرآن سن کر بھی آج ہمارے دل نرم نہیں ہوئے تو پھر وہ بہت بڑی بدبختی ہے نا. اور میم ایمان جب بڑھتا ہے تو پھر دنیا سے بھی ہم دور ہو جاتے ہیں نا, دنیا کی رونق بھی نظر نہیں آتی ہے اتنا, مطلب اتنے قریب بھی نہیں جا پاتے ہیں. جی بالکل بالکل. میم ہم ایک بات بتاؤ, کل کسی کے ہم لیکچر سن رہے تھے تو اس میں ایمان کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ایمان جو ہے نا وہ ایک ایروپلین رائڈ کی جیسا ہے. یعنی کہ جب ایروپلین جب فلائی کرتا ہے تو کیسے ہم دنیا سے قریب ہوتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ چیزیں چھوٹی نظر آنے لگتی ہے. ویسے ہی جیسے ایمان جس کا جتنا بلند ہوتا ہے تو اتنی ہی دنیا سے ہم دور ہونے لگتے ہیں. دنیا اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ایمان اتنا بلند ہوتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہمارے. اسی طرح ایمان جب کم ہوتا ہے تو ویسے ویسے ہم دنیا کے قریب آنے لگتے ہیں. جیسے کہ ایروپلین جب نیچے آنے لگتا ہے تو دنیا پھر قریب آنے لگتی ہے. تو اس کی مثال بولے ویسی ہے. جی سبحان اللہ, بہت اچھی بات. یہ ہم نے کئی سالوں سے, ابھی ہم ڈھونڈ رہے تو ہم کو مل نہیں رہا ہے, یہ ہمارا کئی سالوں سے یہ ڈی پی تھا اور ہم کو بھی یہ بات اتنی پسند تھی. وہ ایک تھا بہت اچھا سا میسج نا, ڈرا کر کے بھی تھا اور لکھا ہوا, تو پتہ نہیں ابھی نہیں مل رہی ہے مگر وہ ہم کو بھی بہت پسند آیا تھا یہ نا بات. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فی علمک. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہمیں بھی اللہ کرے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے جس طرح سے ان لوگوں کا ذکر ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم لوگ جانتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اتنا روتے تھے نماز میں, جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو اتنا روتے تھے. ہم لوگ سب بھی پڑھ چکے ہیں نا, تو آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے آواز نکلتی تھی, جیسے کہ چولہے پر کوئی ہانڈی رکھی ہوئی ہے نا برتن, تو اسے کیسی آواز نکلتی ہے ویسی آواز نکلتی تھی. اور پھر اسی طرح ہم لوگ جانتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں بھی, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی, کہ وہ کتنے روتے تھے قرآن پڑھتے وقت, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے بھی جب قرآن جب سنتے تھے نا, وہ کون سے صحابی تھے تو ان کو قرآن پڑھنے کے لیے انہوں نے کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قرآن سنا. تو جب وہ قرآن سنانے لگے تو جب سورہ نساء پر پڑھتے ہوئے یہ جب آیت کو پر پہنچا نا کہ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, تو اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے. تو ہمیں بھی یعنی اپنے یعنی دلوں کی جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دل کتنے نرم ہوئے, ہمیں کتنا رونا آتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے. جب ہم سنتے ہیں جہنم کا ذکر تو ہم لوگ کتنا روتے ہیں, یا کتنا ہمارے دل پر, ہمیشہ تو نہیں مگر کبھی کبھار تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ بھئی یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو بہ رہے ہو, اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ رہے ہو, اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رو رہے ہو, کہیں بھی چاہے کبھی بھی, چاہے نماز میں ہو یا غیر نماز میں. ایسی بھی جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تب, یا جب ہم لوگ قرآن سنتے رہتے تب, کوئی لیکچر سنتے رہتے تب, تو کتنا ہمارے سے آنسو جاری ہوتے نا. کیونکہ یہ رونے کی بھی جو آنسو کے جو قطرے نا, اس کی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس بہت قدردانی ہے. یہ جو خوف سے جو اللہ تعالیٰ کے سے روتے نا, اس کے بارے میں آتی ہے حدیث کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رویا. وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رویا. یہ نہیں کہ اپنی کوئی مشکل لے کے بیٹھے اور رو رہے, ہاں یہ نہیں ملا, ہاں اس نے وہ بولا, اس میں تو بہت رونا آتا ہے نا, اس نے بے عزتی کی, اس نے وہ کیا. مگر کیا اللہ کے خوف سے رونا آتا ہے؟ اللہ کرے کہ ہم لوگ بہت اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والے ہو نا, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنے. تو جو اللہ کے ڈر سے رویا, یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے, یعنی دودھ تھن میں جب دودھ نکالتے ہیں, سمجھے اونٹ سے یا بکری سے دودھ نکال رہے تھن سے, تو واپس جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا ہے. جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے جو روتا ہے نا, تو اسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم میں نہیں ڈالیں گا, یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے, اور اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہیں ہوگا. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کو دو قطروں اور دو نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں, ایک آنسوؤں کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلے,
دیکھیں آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور دوسرا وہ قطرہ خون جو اللہ کے راستے میں بہا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور وہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے اس دن نا کہ جو عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے تو ان میں سے ایک کون ہوگا؟ عرش کے سائے میں جو 7 لوگ ہوں گے، وہ والی جو حدیث ہے تو اس میں ایک شہید بھی ہوگا ماں، ایک راہ میں شہید جو اکیلے میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہوں، یاد کر کے تنہائی میں روتے ہیں نا، جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھیں گا۔ اللہم اجعلنا منہم، ہے نا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی خشیت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر اللہ تعالیٰ کی خشیت حاصل کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اور خشوع اختیار کرنے والا بنائے، اور قرآن مجید کے ذریعے ہم سب کے ایمان میں جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے نا تو ہم سب کے ایمان کی بڑھانے کا ذریعہ بنے۔ چلے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 110۔ چلے یہ جلدی سے ابھی کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، خلد اللہ، کہہ دیجئے کہ پکارو اللہ کو، عبد الرحمن، یا رحمان کہہ کر، ایامن، جس کے ساتھ بھی تم پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، تو اسی کے لیے ہے نام اچھے۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ دیکھیں مشرکین مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہے نا کہ رحمان، رحیم، تو یہ ناموں سے وہ مانوس نہیں تھے، یہ صفاتی نام ہے نا، جتنے بھی جو نام ہے، رحمان ہو، رحیم ہے، غفار ہے نا، رزاق ہے، یہ سب صفاتی نام ہے، تو اس سے وہ مانوس نہیں تھے۔ اور بعض اس میں آتا ہے، تفسیر میں آتا ہے کہ بعض جو مشرکین جو تھے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جب یا رحمان یا رحیم کے الفاظ سنتے تو جب سنا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کو پکارو اور خود 2 معبودوں کو پکارا ہے، یعنی وہ سمجھتے کہ یہ اور دوسرے معبود ہے، یعنی ان کو بس اللہ ہی معلوم تھا اور باقی یہ معلوم نہیں تھا، جس پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس کا ذکر ابن کثیر میں ہے، اور اسی طرح ایک تفسیر میں آتا ہے کہ مشرکین کو اللہ کے صفاتی نام رحمان سے چڑ تھی، یعنی مشرکین کو کس سے چڑ تھی؟ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام رحمان سے چڑ تھی، اس کو اور ان کو اس سے نفرت تھی۔ تو سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان کے سامنے سجدہ کرو، کیونکہ وہاں آیا تھا نا ذکر کہ سورہ فرقان میں کہ رحمان کے سامنے سجدہ کرو، تو وہ کہتے وہ رحمان کیا ہے، یعنی اس طرح سے وہ جو تھے وہ یعنی سجدہ نہیں کرتے تھے اور وہ بولتے تھے رحمان کیا ہے، کیونکہ وہ یعنی ان کو چیڑتی اس نام سے۔ پھر اسی طرح ایک اور بھی اس کے بارے میں آتا ہے تفسیر کے بارے میں کہ جو حدیبیہ ہوا تھا نا، صلح حدیبیہ کے واقعے کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب سہیل بن عمر جو تھے انہوں نے جب صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ بنایا تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ان کے سامنے لکھا گیا تو اس نے کہا کہ رحمان کیا ہے، یہ رحیم کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا کہ لکھو بسمک اللہم، کہ یہ نام لکھو، بس ہم لوگ تو یہی جانتے ہیں۔ تو یہ سارے اس کے ریفرنس میں جو ہے وہ باتیں آئی ہے تفسیر میں۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے یعنی جب وہ کہتے تھے نا کہ یہ رحمان کیا ہے اور رحیم کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور اللہ تعالیٰ فرماتے یہاں فرمایا کہ تم اللہ کو اللہ کر کے پکارو یا رحمان کر کے پکارو، جس نام سے بھی پکارو اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین نام ہے، یعنی سارے یہ جو اچھے اچھے نام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آیت اتاری، اور یعنی اس سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی بہت اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں۔ الحمدللہ یہ اسماء الحسنہ کے بارے میں ہم لوگ پیچھے جو ہے وہ کون سی سورہ میں پڑھ چکے ہیں بتائیے، ابھی ڈیٹیل میں سارا ہوا تھا سورہ الاعراف میم 180۔ جی جزاک اللہ خیر، سورہ الاعراف آیت نمبر 180 میں
جی جی، تو اس میں ساری یہ جو ڈیٹیل ہے ہم لوگ اسماء الحسنہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے صرف نام نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سے ہیں جو قرآن مجید میں آئے، جو حدیث میں آئے، اور جو کچھ نام تو ایسے بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا، تو بہت سے نام ہیں اور ان کے بارے میں ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے جو نام ہے تو اس کا جو احصا کریں گا یعنی اس کو شمار کریں گا، اس کو یاد کریں گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گا، اللہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں گا، اس کے مطابق عمل کریں گا اور اس کے ذریعے جو دعا کریں گا تو ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، یہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ ناموں میں سے جو ہے وہ کون سے دو نام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے؟ یا رحمان، یا رحمان، رحمان یا رحیم، نہیں کسی کے لیے جو نام رکھتے ہیں نا وہ عبداللہ، عبد الرحمن، عبداللہ اور عبد الرحمن جو ہے وہ نام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو اس کے لیے اپنے بچوں کے نام رکھنا چاہیے نا۔ چلے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَا تجہر بِصَلَاتِکَ، اور نہ تو بلند کر اپنی نماز کو، وَلَا تُخَافِت، اور نہ پست کر اس کو، وَابْتَغِ، اور اختیار کر، بین درمیان ذالک، اس کے راستہ سبیلا۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو بلند کر اپنی نماز کو، نہ پست کر اس کو، اور اختیار کر درمیان کا راستہ۔ تو یہاں جو ہے وہ اس کی بھی شان نزول کے بارے میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ مکہ میں رسول اللہ علیہ وسلم چھپ کر رہتے تھے، ہم سب جانتے تھے نا یہ کون سے وقت کی ٹائم ہے، جب شروع میں جب اسلام، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو اس وقت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اور جو ایمان لانے والے جو تھے وہ مشرکین سے چھپ کر رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چھپ کر اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تھے، اور پھر تھوڑی آواز بلند کر کے قرآن کی تلاوت نماز میں وہ پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو مشرکین مکہ جو تھے نا تو وہ ان کے جو سردار تھے وہ جو ہے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن سنتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کو برا بھلا کہتے تھے، تو برا بھلا کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی آواز کو اتنا اونچا نہ کرو کہ مشرکین سن کر قرآن کو برا بھلا کہے، اور نہ آواز اتنی پست کرو، یعنی دیکھیں بیچ کا، نہ ایک دم اونچا ہے اونچی آواز میں اور نہ ایک دم پست آواز میں، اور نہ اتنی آواز پست کرو کہ صحابہ بھی سن نہ سکے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7490۔ تو یعنی جب ہم لوگ بھی نماز میں جب ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو کس طرح سے پڑھنا چاہیے، بہت اونچی آواز میں بھی نہیں کہ دوسروں کو ڈسٹرب ہے، اور اتنا بھی کم آواز میں نہیں کہ خود کو بھی آواز نہیں آ رہی ہے۔ بعض لوگ ہوتے نا صرف منہ کے منہ میں پڑھتے ہیں، بچوں کو دیکھیے آپ لوگ زیادہ کر کے بعض کہ جو ہے نا منہ بند کر کے پتہ نہیں کیسے نماز پڑھتے ہیں، وہ تو لپس اور وہ سب کیسے ہوگا نا، کم سے کم اپنے کانوں کو آواز آنی چاہیے نا، تو یعنی زیادہ ایک دم اونچی آواز میں بھی نہیں اور پست آواز میں بھی نہیں بلکہ درمیانی، جس میں ہم لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے۔ ہاں، اور پھر اسی طرح اس کے بارے میں آتا ہے کہ، اور اس کے بارے میں ایک اور بھی تھا کہ ہاں اس کے بارے میں ایک اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ہوا تو دیکھا کہ وہ پست آواز میں قرات کر رہے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر کیسی قرات کر رہے تھے؟ پست آواز میں۔ اور پھر عمر کو دیکھا، عمر کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا تو وہ اونچی آواز میں قرات کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پوچھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جس سے مصروف مناجات ہوں، یعنی جس سے میں مناجات کروں یعنی اللہ تعالیٰ، وہ میری آواز سن رہا تھا، یعنی کہ کم بھی تھا تو اللہ تعالیٰ وہ سن رہے تھے، یعنی سلو بھی تھا تب بھی اللہ تعالیٰ سن رہے تھے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرا مقصد سوتوں کو جگانا اور شیطان کو بھگانا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنی آواز قدرے بلند کرو، یعنی تھوڑی اونچی آواز میں پڑھو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنی آواز کو کچھ پست رکھو،
اس کا ذکر جو ہے وہ ابو داؤد میں آیا ہے 1329. اور پھر اسی کے بارے میں، اسی آیت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ یہ آیت دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس کا ذکر صحیح بخاری تفسیر سورہ بنی اسرائیل میں ہے. یعنی صلاۃ سے مراد دعا ہے جو کہ درمیانی آواز میں مانگی جائے، یعنی آواز ایک دم اونچی بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ بالکل پست ہونا چاہیے. تو صلاۃ کا لغوی معنی جو ہے وہ یعنی ڈکشنری معنی جو ہے وہ دعا بھی ہے. تو سبحان اللہ، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں بھی باتوں کے لیے کیا سمجھ میں آئے اس آیت سے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت بھی نہ ایک دم اونچی آواز میں، نہ بالکل دھیمی آواز میں، پست آواز میں، بلکہ درمیانی آواز میں. اور اسی طرح جب ہم لوگ دعا بھی مانگیں گے تو کس طرح سے درمیانی آواز میں ہم لوگوں کو دعا، نہ ایک دم چلا چلا کر دعا مانگنا چاہیے اور نہ بالکل منہ کے منہ میں مانگنا چاہیے نا. تو یہ بات یہاں سے آتی ہے. چلو لاسٹ آیت کرتے ہیں انشاءاللہ. وقل الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل الحمد للہ، اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے. الذی لم یتخذ ولدا، نہیں اس نے بنایا کوئی بچہ، کوئی بیٹا، ولدا کوئی بیٹا، اولاد، ولم یکن لہ اور نہیں ہے اس کے لیے، شریکن کوئی شریک، فی الملک کی بادشاہت میں، ولم یکن اور نہیں ہے، لہو اس کے لیے، ولیٌ کوئی مددگار، من الذل کمزوری سے، ذلت سے، وکبرہ تکبیرا اور بڑائی بیان کر بڑائی بیان کرنا. تو اس میں جو ہے وہ اس کے بارے میں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل الحمدللہ، کہ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. الذی لم یتخذ، کہ جس نے نہیں اس نے بنایا، ولدا یعنی کوئی اولاد نہیں اس کی، ولم اور نہیں اس کے لیے ہے کوئی شریک، فی الملک کی بادشاہت میں. تو یہاں جو ہے وہ اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہے کہ وہ ذات واحد ہے، وہ ذات واحد ہے، ہر تعریف اور ہر حمد و ثنا جو کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے. جیسے کہ بعض لوگ جو تھے نا، جو مشرکین مکہ تھے، وہ کیا سمجھتے تھے؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے تھے. یا یہود جو تھے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، اور نصارہ جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سب چیزوں سے نا. اور نہ ہی دو جہان میں یعنی اور نہ ہی دو جہان کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. کہ جیسا کہ مشرکین عرب جب تلبیہ پکارتے تھے نا تو کیا کہتے تھے؟ لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک ہوا لک، کہ اے اللہ تیرے سوا، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جو تیرا شریک ہے، اور نہ ہی اس میں ذلت جو تیرا شریک ہے. یعنی وہ اس طرح سے تلبیہ بھی کہتے تھے، تو اس طرح سے وہ کہتے تھے. اور نہ ہی اس میں ذلت اور عاجزی پائے جانے کی وجہ سے اس کا کوئی ولی اور دوست ہے. یعنی اللہ تعالیٰ میں اتنی کمزوری اور ذلت نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کے لیے دوست ہو، مددگار ہو، تبھی وہ کوئی کام ہوگا، ایسا نہیں ہے. ولی اور دوست ہے، جیسا کہ بے دین اور مجوس کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کے اولیاء نہ ہوتے تو اللہ کو ذلت لاحق ہوتی. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور پھر یہاں جو آیا نا پھر سے ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اور بڑائی بیان کر اس کی بڑائی بیان کرنا پوری. تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یہ بیان کر دے کہ میرا رب اس سے بلند و بالا تر ہے، اسے کوئی نقص اور عیب محتاجی یا عاجزی نہیں ہے اس میں کوئی بھی. سبحان اللہ. تو یہاں سبحان ربک، سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. الحمد للہ الذی وبنعمتہ تطمئن الصالحات. الحمد للہ. اپنی سورہ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل یہاں مکمل ہوئی، آیت نمبر 111. چلے الحمد للہ. سبحانک اللہم وبحمدک
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.